ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں لاہور کی وزیر خان مسجد میں یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کے لیے۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب۔ رمضان قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہمارا موضوع۔ ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب نے سبحان اللہ کیا بنیاد فراہم کی آج کے پروگرام کی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن ہمارے لیے سے مراد انسانیت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارک میں ایک مسلمان کا قرآن سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تعلق تو روزی ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، ذرا وہ ربط ارشاد فرمائیے اور ہمیں درس دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اسی سوال کے تناظر میں۔ جی، چار لفظ ایک دوسرے سے بہت مربوط ہیں: رمضان، قرآن، انسان اور مسلمان۔ ٹھیک۔ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ میرے اندر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کے لیے اس کلام کو نازل کیا وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں؟ قرآن مجید اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں: من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو سپرد الہی کر دے، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے، جو اپنی جبین نیاز کو ہی نہ جھکا دے بلکہ اپنے فکر و خیال کو بھی جھکا دے، سبحان اللہ، وہ شخص انسان سے جب مسلمان بنتا ہے تو وہ انسانوں میں اشرف المخلوقات ہے۔ اور دیکھیے، اب انسان کے لیے اشرف المخلوقات کے منصب پر جو ترقی ہے وہ مشروط ہو گئی رب کی اطاعت کے ساتھ، اور رب کی اطاعت مشروط ہے اتباع رسول کے ساتھ، سبحان اللہ، صاحب قرآن کی اتباع کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اور مربوط ہیں۔ اب جو سوال آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا رمضان سے کیا تعلق ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا کہ اللہ نے انسان سے کلام کیا اور بندے کو بھی طریقہ سکھایا کہ تو نے اپنے رب سے کیسے کلام کرنا ہے۔ میں تو کلام کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے، تو مجھ سے ہم کلام ہوگا نماز کے ذریعے سے۔ میں گزارش یہ کروں گا یہاں پر کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ ٹو وے کنورسیشن، جو اللہ کا کلام میرے ساتھ ہے اور جو میں اپنے رب کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹو وے کنورسیشن میں ہماری اکثریت اس سے غافل ہے۔ ٹھیک۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھانے میں ناکام ہیں، تو پھر میرا رب میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس کلام میں کیا ہے۔ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس کی روح کا نہیں پتہ کہ میں اپنے رب سے ہم کلام کس ڈیکورم کے ساتھ ہو رہا ہوں۔ جب یہ لیک ہے کنورسیشن کے اندر، یہ نقص ہے، تو گویا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی اس پوری بات کو پہنچانے سے بھی قاصر ہوں اور اپنے رب کی بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں۔ تو طریقہ کار کیا ہوگا مطالعہ قرآن کے لیے؟ اب اس میں قرآن، صاحب قرآن اور رمضان، ان کے اندر ایک چیز اور ہمیں مشترک نظر آتی ہے۔ رمضان بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے، قرآن بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آیا۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بندے کا وہ تعلق جو اس کے رب سے ٹوٹا ہوا تھا، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آئے۔ اب یہ تعلق اس وقت جڑے گا جب میں اپنے آپ کو اطاعت الہی میں بذریعہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، تو پھر میں گویا کہ رمضان کے بھی پیغام کو سمجھتا ہوں، قرآن کے بھی پیغام کو سمجھتا ہوں اور صاحب قرآن کے بھی پیغام کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب
کہ جو ہم قرآن سے قریب آتے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ ہی کی بات کو اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میں یوں بیان کروں گا، سوال سے پہلے یہ تمہید ہے کہ جناب والا جتنا قرآن سے ہم قریب ہوئے اور قرآن ہمارے اندر داخل ہوتا گیا، محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور محمدی رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ من احسن من اللہ صبغہ، بے شک صبغۃ اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا رنگ ہم میں آتا جاتا ہے۔ مطالعہ قرآن کے لیے اگر ہم ایک طریقہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کنورسیشن ہے، یہ ٹو وے کنورسیشن ہے، مجھے معلوم تو ہو کہ یہ اللہ کا کلام مجھ سے مخاطبت کیا کر رہا ہے۔ فیہ ذکرکم، بے شک قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ خواتین حضرات، بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ اگر ہم قرآن کریم کی 3 آیات کو روزانہ اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو کیا محض 1 سال میں ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو جائیں گی؟ اللہ کا پیغام ہمارے اندر اتر آئے گا۔ یہ ہمیں تعلیم فرمائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بیٹھے ہیں مسجد وزیر خان کے صحن میں روح رمضان کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سوال سمپل سا یہ، مطالعہ قرآن کے آداب، تاکہ قرآن میری زندگی میں شامل ہو جائے بلکہ میرے لیے حرز جاں بن جائے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ارشاد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل مولانا نے صحیح فرمایا۔ بات دراصل یہ انیق صاحب کہ جو قرآن کے بنیادی حقوق ہیں ہم پر، ان میں سے یقینی بات ہے پہلا تو ایمان لانا ہے، دوسرا اس کی تعلیم ہے، پھر تفہیم ہے، پھر تعمیل ہے، پھر تبلیغ ہے، پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تنفیذ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب اس کی تلاوت حقیقی معنوں میں ہوگی۔ اور تلا یتلو تلاوت، یہ جو روٹ ہے، یہ تلا یتلو طلوعاً سے بھی آتا ہے، اور جب طلوعاً کے معنی میں آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا۔ والقمر اذا تلاہا قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو اس انداز سے سیکھنا کہ قرآن کے معانی ہم سمجھ رہے ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھ رہے ہوں۔ چونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو قرآن کو پڑھے۔ تو گویا اگر ہم سیرت نبوی سے شناسائی چاہتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات سے شناسائی چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ پوری سورت پڑھ جائیں، اس کے مقابلے میں چند آیات قرآن کریم کی سیکھ لیں، یہ اس سورت پر غالب ہے۔ وہ غالب اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سے انیق صاحب، جو شخص 2-3 مرتبہ قرآن کریم سے گزر جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، قرآن اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور قرآن اس کو مجبور کر دے گا، ناپ تول کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رویوں کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے۔ قرآن ایک ترتیب ایک رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کریم تو انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم نے تصورات کو بدلا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بر کا ذکر کیا ہے، بر یعنی نیکی۔ نیکی کا تصور بڑا محدود تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مسیحی جو مشرق کی طرف رخ کرتے تھے اور جیوز جو مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اتنی نیکی کافی نہیں ہے کہ چند ریچولز کو آپ سر انجام دے دیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمانیات۔ اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت، سبحان اللہ، اجتماعی کفالت عامہ پر مبنی معاشرت، یہ نیکی ہے۔
اور پھر وہ اقام الصلاۃ و آت الزکات، عبادات کی باری آتی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا نظام سیاسیات کی باری آتی ہے، پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا معاملات کی باری آتی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء اخلاق کی باری آتی ہے، وحین البعث اور ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد کی باری آتی ہے۔ اب دیکھیے آپ ایک نیکی کے تصور کو قرآن نے کتنا واضح کیا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو جب تک ترجمہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا ہم کس طرح اس منزل تک پہنچیں گے جہاں قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے، بے شک، جہاں صاحب قرآن ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک۔ ایک تجویز تو یہ کہ 3 آیات کم از کم 3 آیات، اگر اتنا وقت ہے کہ پورا رکوع اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر 15 منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں قائم کیا جائے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے تعلیمی نظام میں آپ کو قرآن کریم نظر آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ المیہ ہے، یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ پہلی بات تو میں یہ چاہوں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں ختم قرآن پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ میں نے جناب 5 قرآن ختم کر دیے ہیں، میں نے 3 قرآن ختم کر دیے ہیں، میں نے 10 قرآن ختم کر دیے ہیں۔ برائے مہربانی قرآن کو ختم نہ کیجیے۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ ولا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، چاہے پورے مہینے میں 1 مرتبہ آپ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے، بلکہ جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا جانا ہے وہ آپ پہلے وہ حصہ قرآن کریم کا پڑھ کر جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام صاحب کیا تعلیمات آپ تک کنوے کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نظام میں جب تک قرآن نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرتی حوالے سے تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پورے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں صبح 7 سے 8 صرف اور صرف قرآن پڑھایا اور سمجھا جائے۔ خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ قرآن کریم کو بہت آسان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کن کے لیے آسان ہوتا ہے یہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، قاری قرآن قاری سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد سرور نقشبندی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سرور بھائی۔ نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے۔ نبی نے زندگی کی تیرہ شب کو دی ہے تابانی، وہی مہتاب ہے جو روح کے
منظر چمکتا ہے، وہی مہتاب ہے جو روح کے اندر چمکتا ہے، نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور بھائی، ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، آج ہم نے کیا سیکھا؟ میں نے سوال یہ رکھا تھا بریک پہ جانے سے قبل، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور ریپیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں اس آیت کو۔ تو قرآن کن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ارشاد۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے عریق صاحب کہ قرآن مجید سے استفادہ اس وقت ممکن ہے جب دل کے اندر طلب موجود ہو، اور اس طلب کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چلتے ہیں، ایک پادری کے پاس پہنچے، اس کی وفات ہوئی، اس کو دفنایا، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی جب اس سے بھی دفنا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں دے سکا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ نبی آخر الزماں ہادی الزماں جس جگہ پر جو ان کا مقام ہجرت ہے وہ یثرب ہے، وہاں پہ چلے جاؤ۔ آتے ہیں، طلب تھی، حق کی تلاش تھی، حق کی جستجو تھی، تو وہ جستجو آخر کار اس مرکز قرآن پر ان کو لے آئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے، طلب کے بعد طلب دل میں موجود ہو، لیکن اگر زوم یہ ہے کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے اور اعتراف جہالت نہیں ہے بلکہ ناز علم ہے، تو پھر بھی قرآن اس کے لیے شاید مفید نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ دیکھیے، قرآن مجید کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے حروف مقطعات سے کر دیا کہ جب قرآن کو تم شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ اعتراف کرو کہ مجھے نہیں پتہ الف لام میم کیا ہے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہوگا۔ ہدایت تب ملے گی جو طالب ہدایت ہے، طلب دل کے اندر موجود ہو، اور پھر ساتھ اعتراف جہالت ہو، یعنی مجھے کچھ نہیں آتا اور میں اسی قرآن سے رہنمائی اور ہدایت لینے کی کوشش میں ہوں۔ اور پھر تیسری چیز کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی کوشش ہو، عملی طور پر کوشش ہو کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے صرف اسے پڑھ نہ لیا جائے، بلکہ وہ قرآن میرے ظاہر کو بھی بدل رہا ہو، میرے باطن کو بھی بدل رہا ہو، تو پھر قرآن ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہے۔ ورنہ اگر طلب نہیں ہے، اگر تڑپ نہیں ہے، اگر تقوی اور پرہیزگاری اور عجز نہیں ہے، تو پھر قرآن ایسے شخص کے لیے کبھی بھی آسان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تڑپ، وہ للک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، مجھے پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اے مسلمان، تو حامل قرآن ہے اور تیرے اندر ذوق طلب نہیں ہے، العجب، مجھے تعجب ہے، ثم العجب، پھر تعجب ہے، ثم العجب، مجھے پھر تعجب ہے۔ قرآن کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، سیرت، اللہ اکبر، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ اکبر، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، آپ مجسم قرآن۔ تو صاحب قرآن کے ذریعے قرآن اور پھر اللہ تک پہنچا جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ خواتین و حضرات،
آج کا پروگرام مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ایک نئے پینل کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.